بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل اسلامی اسٹڈی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں۔ آج ہم اس کو پڑھنا ہے جملہ فعلیہ کو۔ تو شروع کرتے ہیں جملہ فعلیہ کے حوالے سے کہ جملہ فعلیہ میں کیا ہے۔ اور سب سے پہلے ہے جملہ، جس جملے کے پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے شروع میں کام کرنے کی نوعیت ظاہر ہو جائے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے سامع اللہ، سنا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سننے کا عمل پہلے ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ اسی طرح مثال ہے شاربہ خالد، یعنی خالد نے پیا۔ پینا پہلے آیا ہے عربی زبان میں اور اردو زبان میں بعد میں، لیکن آپ اس کو عربی زبان کے حساب سے ہی کریں گے۔ جیسے خالد نے پیا، نازل المطر، تو یہ ہوا آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے یا بارش نازل ہوئی، تو اس کو آپ نے اسی حوالے سے کرنا ہے۔ جیسے نازل المطر، بارش آئی تو یہ پہلے بارش نازل ہوئی ہے، اتری ہے، آئی ہے، پھر بارش کا بعد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے لمع البقر، بجلی چمکی، یعنی چمکنے کا عمل پہلے ہے اور بارک بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ بارکو، یہاں سے ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ نازل المطر، یعنی بارش آئی تو نازلہ پہلے ہے اور مطر بعد میں ہے۔ اسی طرح ہے لمع بقرو، پہلے لمع ہے جس کا مطلب ہے چمکی، اور بقرو کا مطلب ہے بجلی، یعنی بعد پہلے بجلی چمکی ہے۔ بنانے کا کیا طریقہ ہے جملہ فعلیہ، ہم اس کو بھی یہاں سے دوبارہ سے پڑھیں گے۔ بنانے کا طریقہ، جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے، یعنی صرف فعل اور فاعل سے نہیں بلکہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع اور مرفوع ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں بالترتیب پہلے فعل، پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن بوقت ضرورت مفعول فعل اور فاعل سے پہلے آتا ہے، البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا۔ آگے ہے نمبر 5 پہ 2-3 طریقے بتائے گئے ہیں اور مثالوں کے ساتھ واضح بھی کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے سوالات آتے ہیں جس طرح سے یہاں پر بتایا جاتا ہے یا درمیان سے سوال آ جاتا ہے۔ فعل کا فاعل جب کوئی اسم ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب اسم ظاہر نہ ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، خواہ فاعل واحد تثنیہ یا جمع ہو۔ مثلا جا رجل، ایک آدمی آیا، جا رجلانی، 2 آدمی آئے، جا رجال، سب آدمی آئے، جاءت امراتن، ایک عورت آئی، جاءت امراتانی، 2 عورتیں آئیں، جاءت نساؤن، سب عورتیں آئیں۔ اب آپ یہاں سب جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فعل ہے نا وہ ہر حال میں واحد ہی لکھا گیا، چاہے نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ جمع ہے، تثنیہ ہے یا واحد ہے، تو اس کے بالمقابل جو آ رہا ہے فعل وہ واحد ہی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آگے بتایا جا رہا ہے اسم فاعل اس ضمیر ہو تو اپنے اسم فاعل اس ضمیر ہو تو فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد اور تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ جیسے الوالدو قاما، ایک لڑکا کھڑا ہوا، الوالدانی قاما، 2 لڑکے کھڑے ہوئے، الاولاد قامو، 3 لڑکے یا سب لڑکے کھڑے ہوئے۔ یہاں قاما، قاما اور قامو، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع کی ضمیریں ہیں، یعنی یہ سب اپنے سیغے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے گئے، اور یہی ضمیریں ان کے افعال کا بھی فاعل ہیں۔ الوالد، والدانی، اولاد مبتدا کے طور پر آئے ہیں، یعنی جس سے جملہ شروع ہوتا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جملہ شروع ہو، فاعل کے طور پر نہیں آئے۔ آگے آ جاتا ہے مذکر اور مؤنث کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر لایا جائے گا، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لایا جائے گا۔ سیم چیزیں ہوں گی۔ اوپر کی مثالوں میں رجل مذکر کے ساتھ، جا اور امرات مؤنث کے ساتھ، اور جاءت فعل آئے گا، ٹھیک ہے۔ امرات المؤنث کے ساتھ جاءت فعل آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا کہ مؤنث کے ساتھ مؤنث اور مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا۔ فاعل اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ہی کے حکم میں ہوتی تو اسی لیے مبتدا یا موصوف جب کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر اور صفت عموماً واحد مؤنث ہی لائی جائے گی۔ مثلا الریح شدیدۃ، ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ تیز ہے۔ یہاں تک یہ ہوا۔
تو اس میں یہ سارا آپ کو فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل اسم ضمیر کے مطابق آئے گا، اور اگر مذکر مونس میں قاعدہ کیا ہے، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، اور فاعل مونس ہے تو فعل بھی مونس، اور کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مونس استعمال یعنی دونوں سائڈوں پہ ہو سکتا ہے۔ آگے ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی دو ایسے اسموں کے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ مثلا کیا آ گیا یہاں پہ؟ مثال آ گئی اس میں، خاتمہ فضت، چاندی کی انگوٹھی، مان نہر، دریا کا پانی۔ اب یہ دونوں میں سے ایک بھی مسنگ ہوگا تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح مذکر اضافی، آپ نا ایسا کیا کریں کہ آپ اردو کے ساتھ بھی اس کو یاد کیا کریں، اس طرح مثال دینے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ بعض اوقات انسان عربی کی مثال بھول جاتا ہے تو پھر آپ اردو کی مثال ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے حتی الامکان کہ آپ نے عربی کی مثال ساتھ دینی ہے۔ مرکب اضافی کے اہم قواعد کیا ہیں؟ اب یہاں پہ مرکب اضافی اور اس کے اہم قواعد کو لکھیں، یہ سوال آ جائے گا۔ مرکب اضافی کی چند نمایاں قواعد حسب ذیل ہیں۔ مرکب اضافی میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، یعنی یہ مرکب اضافی کے ورڈ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مرکب اضافی کے پہلے حصے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا کتاب خالد، یہ اس میں مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں ہی اسم ہوں گے۔ مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، یہ ایسے ہمیشہ ہی ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مضاف الیہ پہلے آئے گا۔ مضاف ہمیشہ مرفوع یعنی پیش والا ہوتا ہے، یعنی مثلا کتابو، یہ دیکھیں مرفوع ہے، خالدین میں کتابو کی بے پر پیش آئی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مرفوع ہے۔ آپ کو عربی میں بھی ان کے ساری پتہ ہونا چاہیے کہ فتح کسرہ اور ضمہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، مثلا خالدون کے دال کے نیچے زیر ہے۔ مضاف الیہ پر لام، الف لام اور تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر ایسا آئے گا تو وہ مضاف الیہ نہیں ہوگا، مضاف نہیں ہوگا۔ مضاف الیہ پر لام اور لام تنوین، لام تعریف اور لام تنوین دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کا، کی، کے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں اردو میں اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، مثلا اچھا تراکیب کیا ہوتی ہے؟ تراکیب ایک طرح کا سنٹینس ہوتا ہے جس کو ہم نے الگ الگ کر کے اس کے ایک ایک صیغے کو بتانا ہوتا ہے۔ مثلا باب بیت الامیر، امیر کے گھر کا دروازہ میں بیت کا لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے اس میں ال نہیں آیا اور زیر کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بعض اوقات اسم ضمیر متصل کی طرف مضاف ہوا کرتی ہے، مثلا کتاب ہو، اس کی کتاب، اب اس کی کتاب کیا ہے؟ یہ اس کی طرف ہو رہی ہے، پہلے اسم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام میں لفظ غلام معرفہ ہو گیا ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ آگے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس کے دونوں اجزاء اسم ہوں، اس میں سے ایک اسم دوسرے کی صفت، حالت یا کیفیت بیان کر رہا ہو۔ مثلا الوردۃ جمیلۃ، جمیلۃ، گلاب کا پھول جو ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ الثمرۃ ناضجۃ، پکا ہوا پھل، ناضجۃ کیا ہے؟ پکا ہوا پھل ہے۔ قواعد اس کا کیا ہے؟ مرکب توصیفی اور اس کے قواعد لکھیں، تو آپ ایسے ہی لکھیں گے۔ قواعد اس کا کیا ہے؟ قواعد نمبر 1 آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے۔ قواعد نمبر 1 ہے مرکب توصیف کا پہلا جز موصوف یا منعوت، جبکہ دوسرا جز صفت یا نعت کہلاتا ہے، جیسے الوردۃ الجمیلۃ، گلاب کا پھول، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہو گیا موصوف، اسم ذات اور صفت اسم صفت ہوتی ہے۔ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، جیسا کہ ہمارے پاس مذکر مونس کا قاعدہ اس میں آیا تھا مرکب جملہ فعلیہ میں، اسی طرح یہاں پر ہے۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے، اور مثلا جیسے الرجل صادق، سچا آدمی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ ولد مجتہد، ایک محنتی لڑکا، جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ جاء رجل فاضل، یہاں موصوف اور صفت دونوں مرفوع ہیں، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوگی۔ مثلا رأیت ولدا عاقلا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ساری جو ہے نصب کے ساتھ ہے، منصوب کے ساتھ ہے، جیسے موصوف کی صفت جو ہے ولدن اور عاقلا پر دونوں پر زبر ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہوگی۔
آگے ہمارے پاس ہے ضمائر، اس کی بھی کافی جو ہے لمبی گردان ہے، اور اس کے بارے میں اس کے بنانے کا طریقہ اور ضمیر متصل وغیرہ ہیں، تو ہم اس کو کریں گے بعد میں، ابھی ہم نے اتنا ہی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سارا مرکب توصیفی اور اضافی اور جملہ اسمیہ میں آپ کو سب سمجھ میں آیا ہوگا، تو اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اس کی گردانیں نہیں ہوتی، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا، کیونکہ چونکہ ہم پہلے سے گردانیں کرتے آ رہے تھے، اس لیے مجھے اسی کا تھوڑا رہا، لیکن اس میں کوئی گردانیں نہیں ہیں، اس کی مثالیں ہوتی ہیں اور یہ تراکیب میں کام آتی ہیں۔ جب آگے اگر تراکیب ہیں تو میں اس کو بھی آپ کو بتا دوں گی کیسے سالو کرنا ہے۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے پاس کمیونیکیشن کا صرف ایک یہی واحد طریقہ ہے کہ کومنٹ باکس میں کو ہم استعمال کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔